كنت آدم بين الطين والماء سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب إيماننا وطبيب جاننا ووكيلنا وكفيلنا ومليكنا ووادينا ومرشدنا ومولانا وأولانا 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 ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد ربي هب لي من الصالحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة دعوات مستجابات دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة ولد على ولده صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين أنيس الغريبين شمس العارفين سراج الصالحين أحمد مجتبى جناب محمد مصطفیٰ کے دربار گوہر بار دربار میں حدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 امتی میرے ایسے ہیں جب بھی وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 خوش نصیب کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا مظلوم پر جب ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے دربار میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور مسافر جب اللہ کی راہ میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور دوران سفر وہ اللہ کے دربار میں جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی قبول فرماتا ہے۔ تیسرا فرمایا ماں باپ اگرچہ ظالم ہو، بے نمازی ہوں، بے حاجی ہوں، بے غازی ہوں، رب رسول کے نافرمان ہوں، لیکن ماں باپ جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرما رہا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر تمام بتوں کو توڑ دیا، آپ نے کلاڑا اٹھایا اور بڑے بت کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ قوم نے آ کے سوال کیا اے ابراہیم یہ کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا اپنے بڑے بت سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہو نہ یہ بات کرتے ہیں، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ کلام کر سکتے ہیں، نہ یہ بتا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لما تعبدون من دون اللہ، جب تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، کلام نہیں کر سکتے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟
پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، جس کا ذکر میں ماقبل جمعے میں کر چکا ہوں۔ جب وہ دلیلوں سے شکست کھا گیا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آگ کو روشن کیا۔ 40 دن تک آگ روشن رہی اور گاؤں میں، ملک میں یہ اعلان ہو گیا کہ جو لکڑیاں لائے گا آگ میں لکڑیاں ڈالے گا، اور معاذ اللہ جو بھی منت مانگے گا اللہ اس کی منت کو پورا فرمائے گا، جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ قوم نے بڑھ چڑھ کے حصہ دیا، لکڑیاں ڈالی۔ 40 روز تک جب آگ روشن رہی، 40ویں دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ اب جبریل امین سدرات المنتہا پہ ہیں، عرض کی اے ابراہیم پیغمبر، اگر آپ اجازت دیتے ہو میں آپ کی مدد کروں، اگر آپ اجازت دیتے ہو میں آپ کے ساتھ آ جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ بعض لوگ دھوکہ کھا گئے، وہ یہ کہنے لگے اللہ کے سوا غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، غیر اللہ مدد نہیں کر سکتا۔ اگر غیر اللہ مدد کرتا تو جبریل کو ابراہیم کہہ دیتے کہ میری مدد کرو، میرا ساتھ دو، مجھے اس آگ سے بچا دو۔ لہٰذا معاذ اللہ کے سوا غیر اللہ تو مدد کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ مدد ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ سے مانگی جاتی ہے، اور جبریل تو میرے نبی کا وزیر ہے اور نبیوں کا خادم ہے، لہٰذا انبیاء جو ہے خادموں سے مدد نہیں مانگتے۔ نبوت کا مقام اتنا بلند ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم ایسا ہے جیسے سمندر، اور نبیوں کا علم ایسے ہے جیسے سمندر میں پانی کا ایک قطرہ، یا اتنا قطرہ جتنا چڑیا کی چونچ میں آتا ہے۔ اللہ کا علم سمندر کے برابر، اور انبیاء کا علم اتنا جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ، لیکن 1.25 لاکھ نبیوں کا علم ایک طرف، میرے نبی کا علم ایک طرف، میرے نبی کا علم سمندر اور باقی نبیوں کا علم ایسے جیسے سمندر میں پانی کا ایک قطرہ۔ لہٰذا نبوت کا مقام بڑا بلند ہے، بہت بلند مقام ہے، لہٰذا وہ اتنے بلند مقام پہ فیض یاب تھے، انہیں مدد کی ضرورت نہیں تھی، انہیں اللہ کی ذات پہ یقین تھا، اللہ کی ذات پہ توکل تھا، اس لیے انہوں نے جبریل کو مدد کے لیے نہ بلایا۔ جب کئی دن گزر گئے، نمرود کی بیٹی نے کہا ابا حضور اگر اجازت دو میں ذرا دیکھو تو صحیح کہ ابراہیم علیہ السلام کس حال میں ہے۔ نمرود کی بیٹی نے جب آگ میں جھانک کے دیکھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اس وقت نمرود کی بیٹی نے کہا اے ابراہیم آپ پر آگ اثر نہیں کر دی۔ آپ نے ایک جملہ کہا، فرمائے یا ابنی من کان معرفتہ اللہ لا تحرک النار، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، دنیا کی آگ تو دور کی بات رہی، اسے تو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اب یہاں پہ لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے نمرود کی بیٹی، اے دشمن کی بیٹی، آپ نے فرمایا اے میری بیٹی۔ آپ نے دشمن کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہا۔ آج جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، ہندو اور انگریز کی بیٹیاں تو درکنار کی بات رہی، مسلمانوں سے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں، دوسرے کی بہن کو بہن نہیں سمجھتے، دوسرے کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے۔ احادیث پڑھ کر آپ دیکھ لیں، ایک دن جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا،
ایک عورت اپنا 3 دن کا بچہ کپڑے میں لپیٹ کے نبی کے دربار میں آ گئی۔ عرض کی اللہ کے رسول آپ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے اگر دعویٰ کیا ہے یہ بتائیں جو میری گود میں ہے یہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے؟ آپ نے فرمایا اے بیٹی میں بتاؤں یہ کون ہے؟ اگر یہ بتا دے کہ میں محمد کون ہوں پھر؟ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے تو پہلے سنا ہوا تھا کہ عرب کے لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آج معاذ اللہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ نقل کفر نباشد، آپ تو مجنون ہیں۔ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ 3 دن کا بچہ کلام نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا؟ آپ نے اس بچے کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے بیٹے بتا، جب تیری ماں تجھے کپڑے میں لپیٹ رہی تھی تجھے پتا تھا، بتا میں کون ہوں؟ اس بچے نے ماں کی گود میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، بچے نے بھی اسلام قبول کیا، ماں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ابھی اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا یہ جو آپ کی کالی کملی والی چادر ہے، رحمت کی چادر ہے، یہ بطور تبرک آپ مجھے عطا فرما دیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے جب چادر اتار کے اسے دی، حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر صدیق کیوں روتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ اتنی عظیم چادر ہے جس کی قسمیں رب نے قرآن میں اٹھائی ہیں، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جس کی قسمیں خدا عرشوں پہ اٹھا رہا ہے، آپ نے ایک کافر کی بیٹی کو دے دی۔ آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کون ہے؟ عرض کی آقا بیٹی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مان لو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، فرمایا بے شک وہ دشمن کی بیٹی ہے، بے شک وہ خدا کا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، میرے دین ابراہیم کا دشمن ہے۔ آپ نے کہا یا ابنی، جو اللہ کو پہچانتا ہے اے میری بیٹی اللہ پاک اسے آگ سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یاد رکھیے گا اسلام میں بیٹیوں کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ جب سرکار دو عالم معراج پہ جانے لگے، جبریل ساتھ ہیں، راستے میں ایک قبر آئی، وہاں سے عنبر اور کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ فرعون کی ایک لونڈی تھی، ایک دن فرعون کی بیٹی کی سر میں کنگھا کر رہی تھی، اچانک کنگھا نیچے گرا تو فرعون کی لونڈی نے کہا بسم اللہ۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بعض دفعہ چیزیں گر جاتی ہیں، اللہ بسم اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ تو اس وقت فرعون کی بیٹی نے کہا یہ تو نے کس کا نام لیا ہے؟ کہا میں نے اس کا نام لیا ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، مشرق کا وہ مالک ہے، مغرب کا وہ مالک ہے جس نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، سیاروں کو پیدا کیا، چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ اس نے کہا معاذ اللہ خدا تو میرا باپ ہے۔ کہا تیرا باپ خدا نہیں بلکہ خدا کا ایک گناہگار بندہ ہے۔ فرعون کی بیٹی دوڑتی ہوئی فرعون کے پاس گئی، اے ابا آپ نے کہا تھا میں خدا ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو کہتے ہو بڑا خدا کہتے ہو۔ آپ کی لونڈی تو کہتی ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ اس بات پر فرعون نے لونڈی کو سزا دینے کے لیے 2 بیٹیوں کو سولی پہ چڑھایا اور کہا خدا کا دامن چھوڑ دے، اللہ کو ماننا چھوڑ دے، مجھے اپنا خدا مان۔ اس نے کہا نہیں۔ ایک بیٹی شہید ہوئی، دوسری بیٹی شہید ہوئی، حتیٰ کہ اس کی جان پر جب آئی اس نے کہا فرعون
یہ تو ایک جان ہے، اگر خدا مجھے 70,000 جانیں بھی دیتا میں 70,000 جانیں خدا کے نام پہ قربان کر دیتا۔ فرمایا آج مرنے کے بعد اس کی قبر سے عنبر اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے آگ پر گلزار کیا، آپ نے حضرت سائرہ کو ساتھ لیا، بحکم خدا آپ نے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ شام کا جو وہ ظالم بادشاہ تھا اس نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ اگر میاں بیوی میرے محل میں یا میرے ملک شام میں آئیں گے، اس بیوی کو ایک رات میرے پاس ٹھہرنا پڑے گا، چاہے وہ کسی کی ماں ہو، چاہے کسی کی بہو ہو، چاہے کسی کی ساس ہو، شرط یہ ہے کہ ایک رات وہ میرے ساتھ گزارے گی، اگلے دن وہ اپنے خامند کے ساتھ ودا ہو جائے گی۔ لیکن اس کا دوسرا قانون یہ تھا، اگر میرے شہر میں بہن بھائی آ گئے تو میں کسی بہن کی عزت کو برباد نہیں کروں گا۔ میں نے اس بات پہ بڑا غور کیا کہ اتنا ظالم بادشاہ، اتنا ظالم کہ ماں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، بہو بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، کسی کی بیوی کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کے ساتھ بہن ہوگی تو کسی بہن کی عزت برباد نہیں کروں گا۔ آج کورٹ کچہریوں میں ہزاروں کیس پڑے ہوئے ہیں، باپ نے اولاد کو جو ہے بیٹوں کو جائیداد دی ہے کہ بیٹیوں کو بہنوں کو محروم کر دیا۔ بیٹیاں اور بہنیں اس لیے رہ گئی ہیں کہ بعد ماں باپ کے مرنے کے اصال ثواب کریں گی، ہر جمعرات کھانا پکا کے غریبوں میں تقسیم کریں گی۔ کیا اسلام نے یہ حقوق دیے ہیں ماں بیٹیوں کو؟ اے نبی کا امتی نہیں جو بہنوں اور بیٹیوں کی عزت نہیں کرتا۔ میرے نبی پاک کی ایک بہن تھی، وہ بھی رضائی بہن، پیار اتنا تھا، اہل عرب کے بادشاہ کا اونٹ بیمار ہوا تو بادشاہ نے یہ شرط رکھی کہ جو میرے اونٹ کو ٹھیک کرے گا اتنے 1000 اونٹ اسے میں انعام میں دوں گا۔ حضرت شیمہ کھڑی ہو گئی، کہا اس اونٹ کا علاج میرے پاس ہے۔ طبیب دیکھ کے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہا شیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنی چھوٹی بچی ہے، بڑے بڑے طبیب ہیں، حکیم ہیں، جب وہ لا علاج کر چکے ہیں تو کیسے علاج کرے گی؟ کہا میرے پاس علاج ہے تے بڑا مجرب علاج ہے، انشاءاللہ اللہ تیرے اونٹ کو شفا دے گا۔ اس نے کہا اگر شفا نہ ملی، اس نے کہا تو بتا دے سزا۔ اس نے کہا سزا کے طور پر تیری جتنی بکریاں نا تیری ماں حلیمہ کی، وہ ساری بکریاں مجھے دینی پڑے گی۔ کہا قبول ہے۔ شیمہ جیسے ہی گھر میں آئی، حلیمہ سعدیہ ناراض ہو گئی، اے میری لخت جگر نور نظر، تجھے پتہ ہے میں غریب ہوں، تیرا باپ بستر پہ علیل ہے، تو نے ساری بکریاں دوڑ پہ لگا دی۔ فرمایا اماں دیکھ تو صحیح میں کرتی کیا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے، میرے نبی کی عمر 2 سال تھی، آپ کے پاؤں کو دھویا اور دھون اونٹ کو پلانا تھا۔ راوی کہتے ہیں ہمیں رب کعبہ کی قسم ہے ابھی قطرہ حلق سے نیچے نہ اترا تھا، اللہ نے محمد عربی کے قدموں کے صدقے اس اونٹ کو شفا عطا۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہے، کیسے؟ بادشاہ پریشان ہے، کیسے؟ اے شیمہ یہ دوا کہاں سے لی ہے؟ بڑے بڑے طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے۔ فرمایا یہ کوئی دوا نہیں ہے، یہ صدقہ ہے میرے محمد مصطفیٰ، بس اس کا میں نے دھون پلایا ہے۔ یہی حلیمہ سعدیہ جب جوان ہوئی، شیمہ آپ کا نکاح ہو گیا، میرے اور آپ کے نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی اس میں چند کافر قیدی بن گئے، اور اسلامی قانون کے مطابق اگر قیدی کو چھڑوانا ہے تو قیدیوں کا فدیہ دینا پڑے گا۔ ایک کافر دروازے پر دستک دیتا دیتا آخر میں حضرت شیمہ کے دروازے پہ جا پہنچا۔
کہا حضرت شیمہ ہمیں آپ سے تھوڑے سے ہدیہ کی ضرورت ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ محمد عربی جس نے نبوت کا رسالت کا دعویٰ کیا ہے، چاند کافر اس کی قید میں ہیں اور وہ ہم سے فدیہ طلب کر رہے ہیں، اگر تھوڑا سا آپ مال دو گے تو ہم کافروں کو چھڑوا کے آئیں گے۔ فرمایا مال کی ضرورت نہیں، میں نبی کے پاس جاؤں گی اور قیدی ایسے ہی واپس لے کر آؤں گی۔ کہا شیمہ یہ بہت مشکل ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارے لیے مشکل ہے، میرے لیے آسان ہے۔ کہا شیمہ ہو ہی نہیں سکتا وہ قیدی ایسے دیں، انہوں نے شرط رکھی ہم فدیہ لیں گے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ وہ نبی بہنوں سے کتنا پیار کرتا ہے، بہنوں کی کتنی عزت کرتا ہے، بہنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ حضرت شیمہ جب جیسے ہی نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوئی، آگے صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی نبی پاک کے خیمے میں جا رہی ہے۔ اصحاب رسول نے روکنے کی کوشش کی، آپ نے کہا انا اخت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ سارے صحابہ کرام کی گردنیں جھک گئی۔ یہ ہے بہن کی عزت۔ جیسے ہی نبی پاک کو پتہ چلا آقا آپ کی کوئی بہن ہے، آپ نے فرمایا ہاں آقا آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ آقا وہ چند قیدی آپ کے پاس تھے۔ آپ نے فرمایا شیمہ قیدیوں کے لیے یہاں تک چل کے آئی ہے؟ ارے وہاں سے ایک خط بھیج دیتی، میں محمد عربی اپنے بہن کے صدقے ان قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ عرض کی آقا آپ سے ملاقات بھی کرنی تھی، آپ کی زیارت بھی کرنی تھی، سوچا ملاقات بھی ہو جائے گی، قیدیوں کو بھی لے آؤں گا۔ آپ نے کہا صحابہ آج سے پہلے جتنے قیدی چھڑوائے ہیں میں نے تم سے مشورہ لیا ہے، لیکن آج میں تم سے مشورہ نہیں لوں گا، بغیر مشورے کے میں ان قیدیوں کو آزاد کر رہا ہوں، کیونکہ نبی اپنے در سے بہنوں کو خالی نہیں بھیجتے۔ تو جائیداد سے الگ کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا، جس کا کلمہ پڑا ہے اس نبی نے بیٹیوں کی بھی عزت کی ہے، کہ بہنوں کی بھی بڑی عزت کی ہے۔ کہ جو آج بہن کی عزت نہ کرے وہ تو نمرود سے بھی بدتر ہے، کہ نمرود کا یہ قانون ہے اگر بہن بھائی ساتھ ہوں گے ہم اس بہن کی عزت کو برباد نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں داخل ہوئے، نمرودی جمع ہو گئے، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ آپ نے فرمایا ابراہیم۔ اس کا کیا نام ہے؟ کہا حضرت سائرہ۔ رشتے میں کیا لگتی ہے؟ تھے میاں بیوی۔ کہا رشتے میں میری بہن لگتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے قانون کے مطابق بہنوں کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا آپ بادشاہ کے دربار میں سلامی پیش کریں، ان سے اجازت لے کر آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر جھوٹ بولنا جائز ہے، اپنا دین بچانے کی خاطر جھوٹ بولنا جائز ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے بخاری میں حدیث ہے، ابراہیم سے پوچھا گیا یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ رشتے میں بیوی تھی، انہوں نے کہا یہ میری بہن لگتی ہے۔ حالانکہ نبیوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کیسا؟ علماء فرماتے ہیں من کذب متعمدا فجزاؤ جہنم، میرے نبی نے فرمایا جو امتی میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ قربانی۔ کیوں؟ فرمایا تو نے نبیوں کو جھوٹا کہا ہے، تو نے رسولوں کو جھوٹا کہا ہے۔ ارے ابراہیم کا مقصد سمجھ، یہ ہے توریہ، اور توریہ کا معنی ہوتا ہے زوجیتین، جس کے 2 معنی ہوں۔ آپ نے انہیں کہا کہ یہ میری چچا زاد بہن ہے اور اسلام میں مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں۔ آپ کا یہ مطلب تھا یہ میری اسلامی بہن ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ رشتہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھا جائے تو میری بہن ہے، اگر وہ پوچھتے رشتہ کیا ہے تو میں کہہ دیتا میری بیوی ہے۔
اب سمجھ آئیے، رشتے کا نہیں پوچھا، انہوں نے پوچھا لگتی کیا ہے کون؟ آپ نے فرمایا بہن ہے۔ جیسے ہی حضرت سائرہ اندر گئی محل کے اندر، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے وضو کا ارادہ کیا، اس ظالم کی نظر حضرت سائرہ کے حسن و جمال پہ پڑی، اپنا قانون بھول گیا کہ میرے قانون میں تو بہنوں کی عزت کو برباد نہیں کیا جاتا، کہ اس ظالم کا ارادہ خراب ہوا، لیکن حضرت سائرہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ راوی یہاں پہ لکھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جتنا بڑی پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، نماز کو مت چھوڑو، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ پتوں سے جسم کو ڈھانپ کے نماز پڑھیں، نماز کو مت چھوڑیں۔ انہوں نے کہا اگر جسم ڈھانپنے کے لیے پتے نہ ہوں، کہا بیٹھ کے نماز پڑھو، اشارے کے ساتھ رکوع سجود کرو، لیکن نماز مت چھوڑو۔ کہا اگر بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اسلام کہتا ہے بیٹھ کے پڑھے۔ کہا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اسلام کہتا ہے لیٹ کے پڑھے۔ کہا لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اسلام کہتا ہے اشاروں سے پڑھے، نماز نہیں مانو۔ علی پاک کے نعرے لگتے ہیں، علی پاک کی یہ سنت کون اپنائے گا؟ ایک جنگ میں مولا کائنات کو تیر لگا، اور اتنی گہرائی میں جا کے تیر لگا، کسی صحابی کو اپنے قریب نہ آنے دیتے، کہا تیر نہیں نکالنا، تکلیف ہوتی ہے، لقب شیر خدا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا، اس سے تو حضرت علی کی شہادت واقع ہو سکتی ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا صبر کرو، علی کو نماز پڑھنے دو۔ ہائے ہائے ہائے، مولا کائنات نماز میں آئے، ایک صحابی پیچھے سے آیا، اس نے تیر کھینچا، خون کے فوارے نکل پڑے۔ مولا کائنات نے جیسے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا اتنا خون کہاں سے آیا؟ کہا مولا کائنات ہم نے تیر نکالا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ نے فرمایا میں تو خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ ہائے ہائے، کہ خون کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ آج اگر دادا بے نمازی ہے، اگر باپ بے نمازی ہے، اور وہ مسجدوں میں مندروں میں دعائیں مانگتا رہے، میری اولاد کو نمازی بنا، درباروں پہ دعائیں مانگتا رہے، اس وقت تک اولاد نمازی نہیں بنے گی جب تک تو نماز نہیں پڑھے گا۔ خون کا اثر کیسے بنا؟ اسی مولا کائنات کا بیٹا امام حسین کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، یزیدیوں نے آگ لگا دی، چند سپاہی آپ کو تشہد کی حالت میں اٹھا کے صحن میں لائے، سلام پھیرا، کہا میں تو اندر تھا، باہر کیسے آیا؟ انہوں نے کہا امام زین العابدین آپ کے گھر میں آگ لگی، آپ کو نہیں پتا؟ آپ نے فرمایا میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ عبادت نہیں ہے، بندہ جہاں پہ ہاتھ باندھے تھے دائیں گھڑی پہ نظر ہو، دوسرے کی انگوٹھی پہ نظر ہو، کبھی اس کے پاؤں کو دیکھے، کبھی اس کی آواز کو محسوس کرے، کبھی گھر جا کے کہتے کہ لگائے فلاں نے ایسی نماز نہیں۔ فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور تمہارے پاس ممکن نہیں، پھر یہ تصور کرو خدا دیکھ رہا ہے، ایسے خدا کی عبادت کرو۔ آپ نے ظالم کی حکومت میں، ظالم جابر کی حکومت میں رہ کر آپ نے 2 رکعت کا ارادہ کیا۔ اب ظالم آگے بڑھا، 3 قدم آگے اٹھائے، مرگی کا دورہ پڑا، وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ میرا یہ اپنا ایمان عقیدہ ہے کہ عورت اگر پارسا متقیہ پرہیزگار ہو تو کسی مرد میں جرأت نہیں کہ وہ عورت کی عزت برباد کر سکے۔ آج جو عورتیں کہتی ہیں کہ مردوں کو اپنی نظر ٹھیک رکھنی چاہیے، ارے پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا سے بھی زیادہ تمہاری نظریں پاک ہے، تمہارا دل ان سے بھی زیادہ پاک ہے۔ نبی پاک کی 4 بیٹیوں نے پردہ کیا ہے، مولا علی شیر خدا کی 18 بیٹیاں تھیں،
کسی ایک بیٹی کا قول دکھا دو۔ انہوں نے کہا پردہ دل کا ہوتا ہے۔ میرے نبی کی 11 ازواج تھی، ایک زوجہ حضرت سودا کہ حضرت ام سلمہ جب آیت حجاب نازل نہ ہوئی گلی میں جا رہی تھی، ایک کافر نے کہا وہ دیکھ نبی کی بیوی کا قد کتنا بڑا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا جلال میں آ گئے، فوراً نبی کے دربار میں آئے، آقا فلاں کافر آپ کی بیوی کے بارے میں بات کر رہے تھے، اللہ سے کہیں نہ کوئی حکم جاری کریں۔ ابھی حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا، اللہ پاک نے قرآن بنا کے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل فرما دیا۔ اور میں مسلمانوں کی مائیں بیٹیاں بغیر بے حجاب باہر نہیں نکلیں گے۔ ظالم نے کہا شاید بیماری ہے، پھر کھڑا ہوا، پھر آگے بڑھا، پھر مرگی کا دورہ پڑا، پھر آگے بڑھا۔ جب تیسری مرتبہ دورہ پڑا نا سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی ولی ہے، نیک ہے، پارسا ہے، اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا۔ آپ نے نماز پڑھی، اب باہر حضرت ابراہیم پریشان ہے، لفظ بڑے قابل غور ہے، ظاہری بات ہے خاوند باہر کھڑا ہو، بیوی ظالم کے گھر میں ہو، ٹینشن تو ہوتی ہے پتہ نہیں میری عزت محفوظ ہے کہ نہیں۔ ابراہیم پریشان ہے، اندر کیا ہوا ہوگا، میری بیوی کی عزت محفوظ ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو زمین آسمان کی بادشاہیاں دکھا دی۔ نہیں سمجھ آئے؟ ہم نے ابراہیم کو زمین آسمان کی بادشاہیاں دکھا دی۔ یہ ملک پاکستان ایک ملک ہے اور اس ملک کا بادشاہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور قائد ملت اپنی زندگی حیات میں بیٹھ کر پاکستان کے سارے ملکوں کو نہیں دے سکتے، پاکستان کے شہروں کو نہیں دے سکتے۔ اللہ ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، ایک وطن کی بات نہیں کر رہا۔ فرمایا ابراہیم باہر کھڑے ہو، ہم آپ کو تمام جہانوں کے ملکوں کی بادشاہی دکھائیں گے۔ ابراہیم کون ہے؟ معراج کی رات میرے نبی کا مقتدی بنا اور میرا نبی اس کا امام بنا۔ ارے جس کی مقتدیوں کی شان کا یہ عالم ہے، امام کی شان کا عالم کیا ہے؟ زمین آسمان کی بادشاہیاں دکھا دی۔ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں کہ وہ تمہارا ہوگا، قرآن پڑھ کے دے۔ اللہ پاک کہتا ہے ہم نے دیواریں ہٹا دی۔ ابراہیم کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت سارہ نے نماز پڑھی تو اس شام کے بادشاہ نے کہا سارہ اکیلی مت جانا، آپ سے پہلے بھی ایک جادوگرنی معاذ اللہ موجود ہے، جب بھی ہاتھ لگاتا ہوں مرغی کا دورہ پڑتا ہے، نام اس کا حاجرہ ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ حضرت سائرہ حضرت حاجرہ کو لے کر باہر آئی، کہنے لگی حضرت سائرہ ابراہیم آپ پریشان نہ ہو، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فرمانے بتانے کی ضرورت نہیں، میرے رب نے مجھے سب کچھ دکھا دیا۔ بیوی ہو ایسی حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیں، اچھی بیوی ہے نا، اچھی مثال ہے نا، یہ بھی نہیں سمجھ آئے پھر قسمت۔ کہا آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ حضرت حاجرہ کے ساتھ نکاح فرمائیں۔ آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاح فرمایا۔ اب یہاں پہ دعا ہے، لیکن 3 نبیوں کی دعا کا میں ذکر کروں گا، غور کرنا، قرآن پاک میں ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی ہیں، آپ حضرت مریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا بے موسم پھل ہے، کوئی بندہ اس گرمی میں مالٹے کھا رہا ہو، ظاہری بات ہے آپ کو تعجب ہوگا آم کا موسم ہے، مالٹے کہاں سے آئے؟ آپ نے جب بے موسم پھل دیکھے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل آپ نے کہاں سے لیے؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب نے دیے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ پھل تو نے کہاں سے لیے؟ کہا یہ میرے رب نے دیے ہیں۔ حضرت زکریہ سوچنے لگے جو خدا بے موسم پھل دے سکتا ہے اس ولیہ کو،
وہ خدا اس نبی کو اولاد نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی. آپ کعبے نہ گئے، آپ مدینے نہ گئے، کسی مندر پہ نہ گئے. آج ہم سے جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ارے مسجد میں خدا سے مانگو، یہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تم درباروں پہ کیوں جاتے ہو، تم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ نے تمہیں ہاتھ نہیں دیے؟ میں کہ ہاتھ تو زکریا کو بھی دیے تھے. کعبے میں نہیں گئے، مسجد میں نہیں گئے. ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ پہ ایک ولیہ کے آستانے پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی. مولا مجھے بیٹا دے. اللہ پاک نے فرمایا اس ولیہ کے آستانے تجھے خوشخبری ہے، ان قریب تجھے بیٹا دوں گا، اس کا نام یحییٰ رکھنا. معلوم ہوا اولیاء کے آستانے پر کھڑے ہو کر دعا کرنا ان نبیوں کی سنت ہے. ہاں، تم پورے قرآن پاک میں سے ایک آیت دکھا دو جہاں لکھا ہو کہ یہاں دعا کرنا جائز نہیں. ہم نے تو آپ کے سامنے رکھ دی. یہ ایک نبی کی دعا تھی. دوسرے نبی حضرت ابراہیم، انہوں نے 2 دعائیں مانگی ہیں. پہلی دعا ربی حب لی من الصالحین، ہاجرہ سے نکاح ہوا، مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اللہ نے دعا قبول فرما دی. دوسری دعا کیا مانگی؟ جب بیٹا جوان ہو گیا، کعبہ بن گیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک رسول بھیج جو اس کعبے کو سنبھالے، اے اللہ اس کعبے کی حفاظت کرے. کہتے ہیں 14,000 سال بعد دعا قبول ہوئی. اللہ پاک نے آمنہ کی گود میں میرے اور آپ کے نبی کو بھیجا. اب فرق سمجھیے گا. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ بیٹا دے. اللہ نے بیٹا دے دیا، لیکن چند سالوں بعد ابراہیم نے دعا مانگی، اے اللہ بیٹا دے. اللہ نے بیٹا دیا. چند سالوں بعد ابراہیم نے دوسری دعا مانگی، کعبے کو سنبھالنے والا بھیج. اللہ نے 14,000 سال بعد دعا قبول فرمائی. میرے نبی نے بدھ کو دعا مانگی، جمعرات کو عمر کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے. الغرض 70,000 نبیوں نے خدا سے مصطفیٰ کو مانگا، اور میرے مصطفیٰ نے خدا سے حضرت عمر کو مانگا. 3 دعائیں. اب بیٹا مل گیا، ظاہری بات ہے بڑھاپے میں بیٹا ہو یا پوتا ہو بڑا پیارا لگتا ہے. آپ اس کے ساتھ پیار فرما رہے. اللہ پاک کو فرشتے کہیں دیکھ تو نے کہا تھا یہ میرا خلیل ہے، تو نے کہا تھا میں نے بڑا آزمایا، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، اے تجھ سے اتنی محبت نہیں اپنے بیٹے سے زیادہ کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، میں تو دلوں کے راز بھی جانتا ہوں. نہیں، یہ بیٹے اسماعیل سے بڑی محبت کرتا ہے. ذرا باپ بیٹے کی آزمائش کا امتحان تو لو. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو یا اسماعیل سے کرتے ہو؟ کہا اللہ آپ سے کرتا ہوں. 3 بار پوچھا گیا. فرمایا اچھا امتحان لے لو. جی حاضر ہوں. جاؤ اپنے بیٹے کو بیوی کو فلاں جنگل میں فلاں وادی میں چھوڑو. اندازہ کر سکتے ہیں آج اس دور میں کوئی خدا کے نام پہ 1 روپیہ دے کے راضی نہیں. خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پہ کچھ کرتے ہیں. تو وہ ابراہیم بیوی اور بچے کی قربانی دینے کے لیے روانہ ہو گئے. آپ نے بیوی کو نہیں بتایا، بچے کو نہیں بتایا. جیسے ہی آپ مکہ کی سرزمین پہ آئے، بیوی ہاجرہ کو اتارا، اپنے بیٹے اسماعیل کو اتارا. جب آپ جانے لگے حضرت ہاجرہ نے کہا کہاں جا رہے ہو، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے لیے. اور قرآن کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. حضرت ہاجرہ کہتی ہے میں سمجھ گئی یہ اللہ کا حکم ہے. اب جاتے وقت آپ نے ایک دعا مانگی جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس پہ غور کرنا. کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں اپنی اولاد بسا کے جا رہا ہوں. بیٹا نہیں کہا،
بیٹی نہیں کہا ہے، ایک بیٹا۔ اے اللہ میں اس جنگل میں، اس وادی میں اپنی اولاد بسا کے جا رہا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں تھا تو ایک بیٹا، لیکن نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اسماعیل سے میری یہاں پہ اولاد چلے گی اور مکہ مدینہ کو آباد کرے گی۔ اگلے فرمایا اے اللہ میں یہاں پہ اپنی اولاد بسا کے جا رہا ہوں۔ کہاں پہ؟ من وادن بوادن غیر ذی زرع، ایسی زمین پہ جو بنجر ہے، غیر آباد ہے۔ آج بھی مکہ مدینہ آپ چلے جائیں آپ کو غیر آباد نظر آئے گا، کھیتی باڑی نہیں ہے وہاں پہ۔ اپنی اولاد بسا کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جو غیر آباد ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس۔ گھر تو تھا ہی نہیں۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کو بنایا، غور کرنا۔ اس کے بعد نشان مٹ گئے، آدم نے بنایا، نشان مٹ گئے، حضرت شیش نے بنایا، نشان مٹ گئے، پھر اور نبیوں نے بنایا، نشان مٹ گئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، بنیادیں بھی کعبے کی مٹ گئے، ایک پتھر بھی نہیں تھا اللہ کے گھر کا، اور ابراہیم وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ پہلے کہا اے اللہ اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں پہ کھیتی باڑی نہیں، ایسی جگہ پہ جہاں تیرا گھر ساتھ ہے۔ گھر تو تھا ہی نہیں۔ فرمایا یہی تو نبیوں کا علم ہے کہ نبی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کعبہ بھی بنے گا، مدینہ بھی بنے گا، کعبے کو بھی محمد سنبھالے گا، مدینے کو بھی محمد سنبھالے گا۔ پڑھ تو صحیح، تو مولویوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ایک بار قرآن کھول، تجھے پتہ چلے گا سنیوں کا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ یہ ہم نے کو ایسے نہیں اٹھایا، ہمارے اکابرین نے، محدثین نے جو لکھا ہے وہ قرآن حدیث کے مقابل لکھا ہے۔ اگلا کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ لیقیموا الصلاۃ، میری اولاد نماز پڑھے۔ ہر باپ کو چاہیے جمعے میں مجلس میں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، بد دعا نہ کرے۔ باپ ایک ایسا فرد ہے اور ماں، یہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تب بھی قبول ہے، بد دعا کرے تب بھی قبول ہے۔ میں ابھی اعجاز مصطفیٰ سے کہہ رہا تھا جمعے سے پہلے، میں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ جو امام کعبہ ہے، امام سدیس، یہ امام کعبہ کیسے بنا؟ اس نے خود اپنی زندگی بیان کی۔ وہ کہتا ہے میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا، ایک دن گھر مہمان آ رہے تھے، کھانا تیار ہو رہا تھا، میری غلطی کی وجہ سے سالن مجھ سے گر گیا، تو میری ماں کو غصہ آیا، تو میری ماں نے غصے میں کہا اوے اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہتے ماں کی زبان سے جملہ نکلا، آج اللہ پاک نے مجھے امام کعبہ بنا دیا ہے۔ سمجھیں کہ والدین کو چاہیے بد دعا کا معاملہ ہو صبر کر جائے، اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے۔ اگر والدین بد دعا کر جائیں وہ بیٹا وہ بیٹی کبھی آباد نہیں ہو سکتی، چاہے کسی ولی کے پاس جائیں، کسی پیر کے پاس جائیں، کسی مولوی کے پاس جائیں، جس کو ماں باپ کی دعا نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، لہٰذا تیرا بھی حق بنتا ہے جمعے میں آ، اپنی اولاد کو بھی لے کر آ، اور جمعے میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، اے اللہ میری اولاد کو ایسا بنا۔ تو میرے ابا حضور کعبے میں گئے تھے تو یہی دعا مانگتے تھے، اے اللہ میرا کوئی وارث بنا، ایسا بنا جو میری سیڑھ کو سنبھال سکے۔ تو میرا کمال نہیں، آج یہ سارا کا سارا صدقہ میرے باپ کی دعا ہے۔ آج اجتماع بھی سب سے زیادہ میرے پاس ہے، اور میں کہتا ہوں سب سے عظیم اللہ پاک نے مقتدی بھی مجھے دی ہے، ایسے مقتدی بھی کسی کے پاس نہیں۔ وقت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ مثالیں نہیں سمجھ آتی۔ عرض کی اے اللہ نماز پڑھے گی، پھر فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، میری اولاد کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ آیت پہ پھر غور کریں، ابراہیم پہلے دعا مانگ رہے اے اللہ اولاد کو بسا کے جا رہا ہوں ایسی جگہ پہ جہاں پہ کھیتی باڑی نہیں، پھل تو ہے ہی نہیں،
کھیتی باڑی نہیں، پھل کہاں سے آئے؟ اگلی آیت میں یہ لفظ ہیں، اے اللہ تو پھلوں سے رزق عطا فرمانا، قربان جاؤں ابراہیم تیری نگاہ نبوت پر۔ آج بھی کعبے جائیں یا مدینے جائیں، آپ کو دنیا کا ہر پھل وہاں پہ ملے گا۔ یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ابراہیم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ہر قسم کا پھل ملتا ہے، کعبے میں جائیں مدینے میں جائیں، بے موسمہ ملتا ہے اور لذت والا ملتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا اگر ذائقہ پسند نہیں آتا توہین مت کرو، ان پھلوں کو ابراہیم کی دعا ہے۔ کتنی غیب کی خبریں ملی، ابھی بھی کہتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ آپ نے یہ دعا کی، اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے، کئی سال بعد اسماعیل نے نکاح کر لیا، آپ واپس آئے، دروازے پر دستک دی، ایک عورت نکلی۔ یہ جملہ غور کیجئے گا جو جوان بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا اسماعیل کی بیوی ہوں۔ خامد کہاں پہ ہے؟ شکار پہ گیا ہوا ہے۔ کوئی نہ پانی پوچھا، نہ کھانا پوچھا، نہ پوچھا بیٹھو گے کیسے ہو ہیں؟ آج کی بیویاں، باپ گھر میں آ جائے کوئی عزت نہیں، اس کا اپنا باپ آ جائے تو وہ پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتی ہے، تیرا باپ آ جائے کوئی عزت نہیں، تیری ماں آ جائے کوئی عزت نہیں، تو کتنا خبیث ہے، تو نے پھر بھی اسے اپنی زوجیت میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں۔ میں کہتا ہوں تو پیر کا نہیں، تو رن مرید ہے۔ یہ پیر کا مرید ہوتا کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوتا، آج تیرے باپ کی عزت برباد نہ ہوتی۔ اور حضرت عمر نے ایک بار اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا تیری بیوی مجھے پسند نہیں، طلاق دے دے۔ عبداللہ بن عمر کہتے میں ڈر گیا کہ طلاق دینا بھی اللہ کو ناپسند ہے حلال لیکن ناپسند ہے۔ میں نبی کے دربار میں گیا، آپ نے فرمایا جو تیرا باپ کہتا ہے اس کی اطاعت کر۔ ابراہیم نے پوچھا خاوند، کہا وہ گیا ہوا ہے۔ کیسے گھر کا گزارا ہے؟ بس جی کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، غریب ہے، سوکھی روٹی کھاتی ہوں، پانی سے پھلا پھلا۔ اللہ کے جب گلے شکوے کیے نا، آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، آپ کا جب بیٹا ہے نا، غور کیجئے گا، اسے میرا سلام دینا اور کہنا وہ بابا جی ایک آئے تھے وہ کہہ رہے تھے چوکھٹ بدل دو، چوکھٹ بڑی کمزور ہے۔ اب توجہ کا، اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے گھر میں آئے، دروازہ کھولا، وہیں پہ کھڑے ہو گئے، کہا بیوی آج کوئی آیا تھا؟ آج کوئی میرے گھر میں آیا تھا؟ فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا اسماعیل کے دروازے سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا ہاں وہ ایک بابا جی تھے، بڑے بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، نورانی چہرہ تھا۔ پھر کہا بس ایسے باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے بھئی یہ پیغام دیا چوکھٹ کمزور ہے بدل دو۔ فرمایا تجھ پر 3 طلاق طلاق ہو، لہذا تو جا۔ اگلی بات ہی نہیں پوچھی کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے، سمجھے؟ پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا، چند سالوں بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے۔ آپ اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر دستک دی، اندر سے بیوی نکلی، کہا کس کی بیوی ہو؟ کہا اسماعیل کی۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے نیچے تو اترے نا۔ آئیں بستر پہ بیٹھے، آؤ میں آپ کو پانی پلاتی ہوں۔ اس نے آپ کا سر انور دھویا، اور وہ بھی حجر اسود کے قریب، بعض کہتے ہیں حجر اسود پہ کھڑے ہو کر آپ کو پکڑ کے بزرگ سمجھ کے سواری پر بٹھایا۔ فرمایا جب وہ آ جائے نا اسماعیل، اسے میرا سلام دینا اور کہنا چوکھٹ بڑی عمدہ ہے، سنبھال کے رکھنا۔ سمجھے؟ چوکھٹ بڑی عمدہ ہے، سنبھال کے رکھنا۔